أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزالوا تطلع على خائنات منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا. وہ کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ادل بدل دیتے ہیں اور جو انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھول گئے. اور تو ان میں سے سوائے چاند دیکھ کہ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتا رہے گا. سو تو ان کو معاف کر اور ان سے درگزر کر. یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، پھر جو انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک حصہ وہ بھی بھول گئے. پھر ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک سخت دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور جو وہ کرتے تھے اللہ انہیں اس پر جلد آگاہ کرے گا. قرآن کریم میں 3 میثاقوں کا ذکر ہے. مذکورہ دونوں آیات میں بنی اسرائیل اور نصارہ کے میثاقوں کا ذکر ہوا ہے، یہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. علاوہ اس کے
قرآن کریم میں عمومی میثاق النبیین کا بھی ذکر ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 82 اور 83 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم لَّا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آیا جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ اب جو اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب جو ہے اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بھی میثاق النبیین کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا لِّيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب کہ ہم نے نبیوں سے ان پر عائد کردہ ایک خاص بات کا وعدہ لیا تھا اور تجھ سے بھی وعدہ لیا تھا، یعنی آنسم کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے، وَمِن کا، اور تجھ سے بھی وعدہ لیا تھا، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سب سے ایک پختہ عہد لیا تھا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق سوال کرے، اور کافروں کے لیے اس نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ میثاق النبیین ہے جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی خبر دے کر اس کی امت یا جماعت کی آزمائش کی تھی کہ آیا وہ اپنے دعوی ایمان میں سچی تھی یا کہ نام کی مومن۔ مذہب کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آنے والے مسئلے کی مدلل اتمام حجت کے باوجود اس کی قوم یا اس کی جماعت نے میثاق النبیین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ مثلا حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مرزا غلام علیہ السلام، یہ سب میثاق النبیین کے مطابق آنے والے موعود مصلحین تھے، اور ان کی قوموں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان سب کا ڈٹ کر نہ صرف مقابلہ کیا، نہ صرف انکار کیا، بلکہ ان کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا۔ واضح رہے کہ جس طرح یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی میثاق النبیین کے مطابق آزمائش ہو چکی ہے،
اسی طرح کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ افراد جماعت احمدیہ کی بھی آزمائش ہوتی کہ آیا وہ امام آخر الزماں یعنی حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں یا کہ برائے نامومن؟ اسی غرض کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کو اس کے دعویٰ کے اوائل ہی میں یعنی 1886 میں میثاق النبیین کے مطابق ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی تھی۔ آج جماعت احمدیہ بھی سامعین کرام پہلی امتوں اور قوموں کی طرح پیشگوئی مسلم موت کے سلسلہ میں اسی قسم کی ایک زبردست آزمائش میں داخل ہے۔ پیشگوئی مسلم موت کی غرض و غایت بھی یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون سا احمدیت مرزا صاحب علیہ السلام پر اپنے دعویٰ میں سچا ہے اور کون سا برائے نام احمدی، کون سا احمدی اس کلام اللہ پر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور جو حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوا کی پیروی کرنے والا ہے، اور کون سا نام کا احمدی اور اپنے دنیاوی مفادات کی پیروی کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ تو عمومی میثاق النبیین بنی اسرائیل اور نصارہ سے متعلقہ میثاقوں کا ضمنی تذکرہ تھا جو میں نے ابھی کیا ہے۔ اب میں اپنے آج کے خطبہ جمعہ کی طرف آتا ہوں۔ واضح رہے کہ مورخہ 25 مئی 2013 کے راہ ہدا پروگرام میں جو قادیان بھارت سے نشر ہوا تھا، اس پروگرام میں 1 گھنٹہ 3 منٹ اور 20 سیکنڈ سے لے کر 1 گھنٹہ 5 منٹ اور 40 سیکنڈ تک سعودی عرب سے محترم جناب عبداللہ صاحب نے راہ ہدا کے پینل میں تشریف فرما علماء کے آگے ایک سوال کیا تھا، جو کہ اب میں پڑھ کر آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ محترم جناب عبداللہ صاحب سوال کرتے ہیں کہ بھائی صاحب، میں علامہ صاحب سے سوال کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی امامت میں نماز پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے۔ اب آپ ادھر فرما رہے ہیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ جو حضرت غلام احمد قادیانی دونوں ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی نعوذ باللہ خلاف ورزی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ وہ تو 2 علیحدہ علیحدہ آدمی ہوں گے۔ راہ خدا کے پینل میں تشریف فرما مولانا جناب کریم الدین صاحب سائل کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ آپ نے نہیں بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں فرمایا ہوا ہے کہ مہدی الگ ہے اور مسیح الگ ہے، بلکہ اس کے برعکس ابن ماجہ باب شدت الزماں کی حدیث کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ مہدی کوئی الگ وجود نہیں ہے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کا دوسرا نام ہے۔ باقی رہا یہ بات کہ امام مہدی ہونے کی حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یا فقہی لحاظ سے یا دوسرے اعتبار سے جو غلط عقائد آ گئے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کے اعتبار سے ان کا نام مہدی رکھا گیا، اور غیر مذاہب کی اصلاح کرنے کے اعتبار سے ان کا نام عیسیٰ رکھا گیا ہے۔ تو شخص ایک ہی ہونا تھا، 2 الگ الگ وجود نہیں ہونے تھے۔ یہ مولویوں نے بنا لیا ہوا ہے کہ مہدی الگ ہوگا اور مسیح الگ ہوگا، پہلے مسیح نازل ہوں گے، پھر امام مہدی آئیں گے اور دونوں مل کر لڑائیاں کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے تمام اسلام کو غالب کر کے حکومت ہمارے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ تو وہی بات ہے کہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بڑے آئے چوکھا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ ہمیں تو خود ہاتھ ہلانا نہ پڑے، امام مہدی اور مسیح آئیں گے، حکومت ہمارے حوالے کریں گے۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا
کہ مہدی الگ ہوگا، مسیح الگ ہوگا، بلکہ باب شدت الزماں ابن ماجہ کا حوالہ دیا ہے کہ ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ کے علاوہ اور کوئی مہدی نہیں ہے۔ یہ جواب دیا جناب مولانا کریم الدین صاحب نے سائل کے سوال کا۔ مولانا کریم الدین صاحب اپنے جوابی بیان میں سامعین کرام الٹا سائل سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں فرمایا ہوا ہے کہ مہدی الگ ہے اور مسیح الگ ہے؟ یہ مولویوں نے بنا لیا ہوا ہے کہ مہدی الگ ہوگا اور مسیح الگ ہوگا۔ خاکسار یہاں جواباً عرض کرتا ہے کہ مہدی موعود اور مسیح موعود کے دو الگ الگ وجود مولویوں نے نہیں بنائے، بلکہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے سچی پیش گوئی ہے، جیسا کہ کنز العمال 187/2، جامعہ صغیر 104/2 بحوالہ حدیقۃ الصالحین کا کوئی سابقہ ایڈیشن صفحہ نمبر 402 پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوعا قال لن تہلک امت انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها وللمہدی وسطها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح سامعین کرام رزین کی ایک حدیث بحوالہ مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر جعفر الصادق جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں سے مروی ہے کہ ان جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابشروا کیف تہلک امت انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیجن آواجو لیسو منی ولا انا منہم۔ رواہ رزین۔ جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ محترم مولانا کریم الدین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک عالم آدمی ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ آپ مذکورہ احادیث کو نہ جانتے ہوں۔ یقیناً آپ کو ان احادیث کا ضرور علم ہوگا، لیکن سائل کو اصل حقیقت اور سچائی سے آگاہ کرنے کی بجائے آپ الٹا اس سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں فرمایا ہوا ہے کہ مہدی الگ ہے اور مسیح الگ ہے۔ جناب مولانا صاحب اسی کو کہتے ہیں کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ایسا پروگرام جس کا نام ہی راہ ہدیٰ ہو، اس میں بیٹھ کر فریب اور گمراہی کی باتیں کرنا چے مانی دارت۔ مولانا کریم الدین صاحب سائل سے مزید کہتے ہیں کہ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ مہدی الگ ہوگا، مسیح الگ ہوگا۔ خاکسار سامعین کرام سے گزارش کرتا ہے کہ قادیانی جماعت کے ایک اتنے بڑے عالم کا پروگرام راہ ہدیٰ میں بیٹھ کر عوام کے آگے سفید جھوٹ بولنا کیا یہودیانہ فعل نہیں ہے؟ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام
اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 139 140 حاشیہ پر فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد الہام کیا گیا کہ ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا، میری عبادت گاہ میں ان کے چولہے ہیں، میری پرستش کی جگہ میں ان کے پیالے اور ٹھوٹیاں رکھی ہوئی ہیں، اور چوہوں کی طرح میرے نبی کی حدیثوں کو قتل رہے ہیں۔ خاکسار حضور صاحب کے اس الہام کے سلسلے میں سامعین کرام گزارش کرتا ہے کہ بعض الہام ذو معنی ہوتے ہیں، اور اگرچہ ملہم ایسے الہاموں کی اپنے وقت کی مناسبت سے کچھ تشریح بھی فرما دیا کرتا ہے، لیکن دراصل ان کا حقیقی اطلاق آئندہ زمانے کے حالات پر ہوتا ہے۔ مثلا مذکورہ بالا الہام کی حضور صاحب نے اپنے وقت میں یہ تشریح فرمائی تھی۔ عبادت گاہ سے مراد اس الہام میں زمانہ حال کے اکثر مولویوں کے دل ہیں جو دنیا سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ حوالہ وہی ہے، حضور صاحب نے اپنے الفاظ میں اپنے زمانے کے علماء اسلام کی بات کی تھی، تشریح میں نہ اپنے الہام کی، لیکن خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضور صاحب نے اپنے الہام کی جو تشریح اپنی کتاب ازالہ اوہام میں فرمائی تھی وہ بھی اپنے وقت کے لحاظ سے درست تھی، کیونکہ آپ کے زمانے کے مسلمان مولویوں کا یہی حال تھا کہ وہ دنیا کو جیسے کہتے ہیں کہ جفا مار کے بیٹھ جانا، وہ جفا مار کے بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اس الہام کا اصل اور حقیقی اطلاق آئندہ زمانے میں آپ علیہ السلام کی ہی جماعت کے مولویوں پر ہونے والا تھا۔ مثلا میرے گھر سے حضور صاحب کی تعلیم یعنی احمدیت مراد ہے، اور میرے گھر کو بدلنے سے مراد حضور اسلام کی تعلیم میں کمی بیشی کرنا تھا۔ جس طرح یہودی لفظی اور معنوی تعریف کیا کرتے تھے، اسی طرح بین ہی آج قادیانی مولویوں نے بھی اپنے دنیاوی مفادات اور اپنے شکم کے بدلے نہ صرف حضرت جماعت علیہ السلام کی مصفہ اور پاکیزہ تعلیم میں کمی بیشی کر کے احمدیت کے حسین چہرے کو گہنا دیا ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بھی کترنے سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح میری عبادت گاہ اور میری پرستش گاہ سے بھی قادیانی مساجد اور ان کے تبلیغی سینٹر مراد ہیں۔ ان مساجد اور ان تبلیغی سینٹروں میں حضور صاحب کی عبادت گاہوں کے مقاصد بھی بدل دیے گئے ہیں۔ ان مساجد میں اللہ کی پرستش کی بجائے سامعین کرام اب مال اور مفادات کی پرستش ہوتی ہے۔ یہ عبادت گاہوں کی بجائے اب عقوبت خانے اور بلیک میلنگ سینٹر بن چکے ہیں۔ آج تقریباً ہر بڑی مسجد کے ساتھ مربی ہاؤس بن چکا ہے۔ ان مساجد میں مربیوں کا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے سے لگتا ہے جیسے وہ مساجد میں اپنے چولہے اور پیالے اور ٹھوٹیاں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے پیٹ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور جماعتی مولویوں کے اس طرز عمل سے بلا شک و شبہ حضور اسلام کا الہام حرف بحرف پورا ہو چکا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شکم نے دل کی حقیقت بھی کھول دی آخر، مقام رزق سے آگے کوئی مقام نہیں۔ سامعین کرام، یہ تو تھی 25 مئی کا جو راہ ہدیٰ تھا، اس کی بات میں نے کی ہے۔ ب میں مورخہ 21 ستمبر 2013 کے راہ ہدیٰ پروگرام میں جو قادیان بھارت سے ہی نشر ہوا تھا، اس میں بھی 1 گھنٹہ 3 منٹ اور 2 سیکنڈ سے لے کر 1 گھنٹہ 7 منٹ اور 4 سیکنڈ تک حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کے سلسلہ میں 2 سوالات پوچھے گئے تھے جو کہ درج ذیل ہیں۔ سوال نمبر 1، جزائر انڈومان سے مکرم جناب شیخ زکریا صاحب کا سوال اس طرح تھا۔ وہ فرماتے ہیں، میرا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ ولل مہدیو الا عیسی ابن مریم، دونوں ایک ہی وجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ السلام۔ لیکن دوسری جو ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پہلے مہدی کی بعثت ہوگی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوگی،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیروی میں مطابعت میں نماز ادا کریں گے۔ تو اس حدیث میں دو الگ الگ وجودوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔ تو ان دو احادیث میں ولل مہدی الا عیسی ابن مریم، اور اسی طرح امام مہدی کی پیروی میں امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نماز ادا کرنے کا جو تضاد پایا جاتا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ جناب مولانا حمید کوثر صاحب جواباً عرض کرتے ہیں اس سوال کے جواب کے سلسلے میں، بات یہ ہے کہ مہدی کے تعلق سے احادیث کی کتب میں بے حد روایات ہیں، اور ان کا بعض کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ اصل حدیث وہ ہوتی ہے جو اپنی صداقت وقت پر واضح کر دیتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کا یہ حوالہ دے رہے ہیں، ولل مہدی الا عیسی ابن مریم واضح طور پر موجود ہے وہاں پہ۔ اسی طرح مسلم احمد بن حنبل میں بھی ایک حدیث ہے، اس میں بھی مہدی اور عیسیٰ کو ایک ہی وجود قرار دیا گیا ہے، اور اس حدیث کی صداقت اس وقت واضح ہو گئی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کا خطاب دیا اور ان مناصب سے آپ کو نوازا۔ اب اس حدیث کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں، ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ جو احادیث ہیں جو اور طرح سے ہیں، وہ تعبیر طلب ہیں، تفسیر طلب ہیں، ان کا مفہوم کچھ اور ہے۔ فی الحال اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ثابت شدہ ہے وہی صحیح ہے، اور وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے۔ جیسا کہ جناب مولانا حمید کوثر صاحب نے اپنے جواب میں فرمایا ہے کہ اور اس حدیث کی صداقت اس وقت واضح ہو گئی جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود اور مہدی موعود کا خطاب دیا اور ان مناصب سے آپ کو نوازا۔ اب اس حدیث کی صداقت میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ خاکسار اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور مولانا حمید کوثر صاحب اور افادہ عام کے لیے گزارش یہاں پر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابن ماجہ کی حدیث ولل مہدی الا عیسی ابن مریم کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام مہدی اور مسیح ابن مریم کے دو الگ الگ وجود ہونے سے متعلقہ حدیث کو بھی آفتاب کی طرح سچا ثابت کیا ہوا ہے۔ یہ نوٹ کریں اس بات کو، اور کوئی متقی اور سچا احمدی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کوئی شک نہیں کر سکتا۔ یہ حدیثیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثیں پڑھی ہیں، ایک ابن عباس سے مروی ہے اور دوسری جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور مجھے افسوس ہے سامعین کرام کہ قادیانی مولویوں کو پتہ نہیں اس حدیث کی صداقت میں کیوں شک و شبہ ہے، اور وہ اس حدیث کو کیوں تعبیر طلب اور تفسیر طلب قرار دیتے پھر رہے ہیں۔ العجب ثم العجب، انا للہ و انا الیہ راجعون ہی میں پڑھ سکتا ہوں۔ واضح رہے کہ حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دو الگ الگ وجود ہونے کے سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ میں آپ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر تصدیق فرمائی ہے کہ یہ سچا کلام ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ اس طرح کہ باری تعالیٰ نے حدیث کے مطابق، یعنی آسم کی بیان فرمودہ حدیث کے مطابق، جو ابھی میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں ان کے مطابق امت محمدیہ میں پہلے حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا ظہور فرمایا تھا 1 صدی قبل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو محمدی مریم کا روحانی مقام بھی بخشا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام اس لیے بخشا تھا سامعین کرام کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کی طرح محمدی مریم کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں آگے انہیں ایک ذکی غلام عطا فرمانا تھا۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم پر جو
20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی نازل فرمائی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کی طرح محمدی ذکی غلام کو بھی نشان رحمت اور کلمۃ اللہ قرار دیا ہوا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کڑی تجھے ملتی ہے۔ یہ مفصل الہامی جو پیشگوئی ہے جماعت احمدیہ قادیان کے تذکرہ میں موجود ہے، مجموعہ اشتہارات کی جلد اول میں بھی موجود ہے، اور جگہ جگہ اس عاجز نے بھی اپنی تقاریر، اپنے خطبات اور اپنے مضامین اور کتب میں اس الہامی پیشگوئی کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ لہٰذا اسی پیشگوئی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک بجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، وہ صاحب عشق و عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اشتہار 20 فروری 1886۔ دوسرا یہ ایک حوالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر فرماتے ہیں، اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ تیسرا نوٹ کریں اس بات کو، یہ حوالہ ہے، یہ بھی ایک الہامی شعر ہے حضرت محمدی مریم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، زی درگاہ خدا مردے بصد ازازمی آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز میں آید۔ یہاں پر اے مریم سے مراد حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام ہیں، حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہیں۔ انہی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے مریم تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 684 پر یہ الہام درج ہے۔ یہ تو سامعین کرام موعود ذکی غلام کے سلسلے میں محمدی مریم پر نازل ہونے والا الہامی کلام تھا، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ پڑھا ہے۔ اسی طرح سورت مریم کی آیات 20، 21، 22 میں حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کو ذکی غلام اور نشان رحمت قرار دیا ہوا ہے۔ آپ پڑھیں، وہاں پہ سورت مریم کو پڑھیں۔ اور اسی طرح سورت آل عمران کی آیات 46، 47 اور 48 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دی ہے اور اسے کلمہ قرار دیا ہوا ہے۔ خاکسار موعود ذکی غلام مسیح الزمان کی مزید تفصیل کو یہاں چھوڑتا ہے، اور سامعین کرام اس موعود ذکی غلام کی تفصیل الغلام.com پر آرٹیکل نمبر 11 حضرت مسیح ناصری علیہ السلام اور ذکی غلام مسیح الزمان کے درمیان مماثلت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس موعود ذکی غلام میں مسیح الزمان نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی بعثت کے بعد آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ اور امت محمدیہ میں نزول فرمانا تھا۔ محمدی مریم کے اسی موعود ذکی غلام کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام سے کمپلیٹ مشابہت اور مماثلت کی وجہ سے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واقعات سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان فرمودہ اس حدیث کو، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، کی سچائی پر
ولل مہدی الا عیسی ابن مریم سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ مہر تصدیق فرمائی ہوئی ہے، کیونکہ جو محمدی مریم پر الہامی کلام ذکی غلام کے سلسلے میں نازل ہوا اسے عیسیٰ کی خبر دی گئی، خود محمدی مریم نے اسے مسیح ابن مریم قرار دیا ہے اپنے ذکی غلام کو۔ تو یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ہم نے یہ جو فرمایا تھا اپنے وقت میں کہ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، یہ بالکل سچی حدیث ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واقعات سے ثابت کر دیا کہ یہ سچی حدیث ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پر جو الہامی کلام نازل ہوا آسم کے بیان فرمودہ مسیح سے ابن مریم کی اس میں خبر دی گئی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے رہا تھا۔ اگر کوئی غیر احمدی مولوی حضرت امام مہدی اور حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں سامعین کرام کسی شک و شبہ کا اظہار کرتا ہے اور اس حدیث کو تعبیر طلب اور تفسیر طلب قرار دیتا ہے، تو اس کا ایسا رویہ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو ابھی حضور حضرت مرزا صاحب امام مہدی صاحب کو ہی نہیں مانا ہوا، تو ان کے لیے یہ ایسی مشکل آ سکتی ہے کہ وہ اسے سوال کر سکتے ہیں اس حدیث کے متعلق۔ لیکن کسی احمدی اور خاص کر کسی قادیانی مولوی کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ حدیث کے سلسلے میں شک و شبہ کا اظہار کرنا اور اسے تعبیر طلب اور تفسیر طلب قرار دینا کتنی عجیب بات ہے کہ یہ بھی اس حدیث کو مشکوک قرار دے رہے ہیں بلکہ انکار کرتے چلے جا رہے ہیں، یعنی اس کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کا انکار کر دو، یہ شاید درست نہیں ہے حدیث۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں پر اس سوال میں جو دوست تھے جناب شیخ زکریا صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تضاد جو پایا جاتا ہے کہ مہدی السلام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے عیسیٰ السلام، میں بڑے اختصار کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ احمدی دوست تو جانتے ہیں یہ ساری بات کو کہ حضرت امام مہدی السلام دنیا میں آئے، ان پر وہ ذکی غلام کی پیشگوئی نازل ہوئی، اس ذکی غلام اس مسیح عیسیٰ ابن مریم اور اس مسیح ابن مریم نے امام مہدی السلام کی بعثت کے بعد آئندہ زمانے میں ان کی جماعت میں ہی اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا، اور جب اس نے کھڑا ہونا تھا اس سے پہلے اپنی زندگی میں بھی اسی جماعت میں امام مہدی کی جماعت کے جو علماء تھے یا خلفاء تھے ان کی پیروی میں اس نے نمازیں پڑھنی تھیں، اور بعثت کے بعد نزول کے بعد بھی ایک عرصہ تک اس نے اپنے وقت کے خلیفہ اور اپنے وقت کے مولویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا یہی منشا اور مقصد تھا کہ امام مہدی پہلے آئیں گے اور اس کے بعد ان کے جانے کے بعد اس دنیا سے گزرنے کے بعد جب آئندہ زمانے میں ان کا مسیح، ان کا روحانی فرزند ذکی غلام مسیح الزمان مسیح عیسیٰ ابن مریم دنیا میں نزول فرمائیں گے، تو وہ اسی جماعت کے خلیفوں جو اس کی طرف منسوب ہو رہے ہوں گے اور ان کی علماء کی پیروی میں نمازی پڑھتے رہیں گے، بلکہ نزول کے بعد بھی ایک عرصہ تک وہ پڑھیں گے۔ حدیث کا یہی مطلب ہے، یہ مطلب ہرگز حدیث کا نہیں ہے یہ کہ دونوں وجود ایک وقت میں نزول فرمائیں گے، امام مہدی السلام بھی دنیا میں ہوں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے، یہ نہیں ہے، یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے۔ نہ ایسا واقعہ ہوا کرتا ہے دنیا میں کہ ایک دو زبردست روحانی وجود ایک ہی وقت میں دنیا میں نزول فرما لیں، حالانکہ ہمیشہ ایک وقت میں ایک ہی نبی اللہ تعالیٰ یا مرسل بھیجتا ہے، ایک روحانی وجود بھیجتا ہے جو لوگوں کی یا قوموں کی اصلاح کے لیے مامور ہوتا ہے۔ ایک وقت میں ان دونوں وجودوں کا امام مہدی علیہ السلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کا زمین پر ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو حضور صاحب کی یہ جو حدیث ہے اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ صرف سمجھ کی بات ہے۔ جماعت احمدیہ کے لوگ تو یہ بات جانتے ہیں، لیکن ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے حضرت مرزا صاحب کو نہیں قبول کیا، وہ جو دائرہ احمدیت سے باہر ہیں، ان کے لیے یہ اشکال ہے۔ بہرحال ان کے لیے میں نے جو مکرم جناب شیخ زکریا صاحب کے سوال کے سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ تضاد کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، میں نے اس سلسلے میں یہ اب تھوڑی سی باتیں کی ہیں۔ دوسرا سوال اسی جو پروگرام تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ تھا 21 ستمبر 2013۔ دوسرا سوال جو تھا یہ انڈیا سے مکرمہ محترمہ عصمت رخشندہ صاحبہ کا سوال اس طرح تھا۔ وہ فرماتی ہیں،
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीमापुर कर्नाटक से इस्मत रखशंदा प्यारे हजूर अय्यादहुल्लाह की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम, और अहले कादियान के बुज़ुर्गान की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि ईसा इब्न मरियम का नाम इस्तेमाल करने में क्या हिकमत है, इस पर रोशनी डालने की दरख्वास्त करती हूँ। जनाब मौलाना हमीद कौसर साहिब जवाबन फरमाते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ये कुरान मजीद में ईसा नाम कुरान मजीद में ही आया है। वहाँ पर जो अंजील में नाम है वो यसू नाम उनका था, यसू मसीह का नाम रखा गया था उनका, और ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस्तेमाल किया है। लेकिन जो अहादीस में आया है कि कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़लबन मरियम फ़ीकुम, वहाँ पर ईसा और इब्न मरियम दोनों साथ साथ लाए गए हैं। प्रोग्राम के मॉडरेटर साहब यहाँ पर कहते हैं, गालबन उनका सवाल है कि आने वाले को ईसा इब्न मरियम क्यों कहा गया है। यानी मॉडरेटर ने जनाब मौलाना साहब की तवज्जो सवाल की तरफ मबजूल फरमाई। इस पर मौलाना साहब फरमाते हैं, वो सिर्फ़ एक तमसील की हद तक मैंने बताया है आपको कि एक तशबीह की हद तक है। जैसे मिसाल के तौर पर एक सखी इंसान उसको हम कहते हैं हातम ताई। इसका ये मतलब नहीं है कि बैन ही वो हातम ताई है, बल्कि एक मुशाबहत के लिए बात की जा रही है कि जैसे वो सखी था वैसे ही ये इंसान सखी है। जो मसीह अलैहिस्सलाम, जो मसीह मौद के मसीले मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो ख़राबियाँ पहले मसीह की उम्मत ने, उनकी उम्मत वालों ने पैदा कर दी, ये मसीले मसीह आके उनका अजाला कर देगा। और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने, इसलिए उसका नाम मसीह इब्न मरियम रखा गया है। एक बात है, और दूसरी बात ख़ुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पेशगोई की थी कि मेरा एक मसीह आएगा, और हज़रत मसीह मौद सामने फरमाया है कि मैं असल में ईसाइयों के लिए मसीह, मुसलमानों के लिए महदी हूँ, और इस तरह हिंदुओं के लिए कृष्ण, मसीह कृष्ण हूँ। ये सारी सिफ़ात हैं। जरीयुल्लाह फ़ी हुलिल अंबिया, ये असल में इसका मतलब है। और सूरत मुज़म्मिल की भी वाज़िह आयत है, इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फ़िरऔन रसूला। तो इसमें भी उम्मत मूसविया और उम्मत मुहम्मदिया की कामिल मुशाबहत के तल्लुक़ से वाज़िह दलील मिलती है। ये तो कौसर साहिब और जनाब मॉडरेटर साहब की तरफ से अजीज़ा जो है वो और इस्मत रखशंदा साहिबा के सवाल का जवाब है। मैं यहाँ पर मोहतरमा इस्मत रखशंदा साहिबा के सवाल के सिलसिले में अव्वलन बताना चाहता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी उम्मती फ़र्द के लिए मसीह ईसा इब्न मरियम के अल्फाज इस्तेमाल फरमाना बताता है कि किसी वक्त उम्मत मुहम्मदिया ने भी यहूदियों की तरह बन जाना था, बल्कि वाज़िह रहे कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की जमात ने यहूदियों की हूबहू कार्बन कापी बनना था। और तभी मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी असलाह के लिए नज़ूल फरमाने वाले के लिए मी तवान शुद्ध यहूदी मी तवान शुद्ध मसीह के मुहावरा के मुताबिक मसीह ईसा इब्न मरियम के इंतहाई मुनासिब और मौज़ूं अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हुए हैं। सानियन साइला के सवाल के सिलसिला में खाकसार मज़ीद जवाबन अर्ज़ करता है कि हजूर साहब ने अपनी किताब आईना कमालात इस्लाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 5 सफ़ा 341 पर आपके सवाल का मुफस्सल जवाब दिया है। इस ज़मीन में हजूर साहब फरमाते हैं, और ये याद रखना चाहिए कि मसीह मौद होने का दावा मुल्हम मिनल्लाह और मुजद्दद मिनल्लाह होने के दावा से कुछ बड़ा नहीं है। साफ ज़ाहिर है कि जिसको ये रुतबा हासिल हो कि वो खुदा ताला का हम कलाम हो, उसका नाम मिन जानिबिल्लाह खा मसीह हो और खा मसीह मूसा हो, ये तमाम नाम उसके हक़ में जायज़ हैं। मसीह होने में कोई असली फ़जीलत नहीं, असली और हकीकी फ़जीलत मुल्हम मिनल्लाह और कलीमुल्लाह होने में है। फिर जिस शख्स को
مکالمہ الہیہ کی فضیلت حاصل ہو گئی اور کسی خدمت دین کے لیے معمور من اللہ ہو گیا تو اللہ جل شانہ وقت کے مناسب حال اس کا کوئی نام رکھ سکتا ہے۔ یہ نام رکھنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ اسلام میں موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، سلیمان، یعقوب وغیرہ بہت سے نام نبیوں کے نام پر لوگ رکھ لیتے ہیں، اس تفاول کی نیت سے کہ ان کے اخلاق انہیں حاصل ہو جائیں۔ پھر اگر خدا تعالیٰ کسی کو اپنے مکالمہ کا شرف دے کر کسی موجودہ مصلحت کے موافق اس کا نام کوئی نام رکھ دے تو اس میں کیا استبعاد ہے؟ اور اس زمانہ کے مجدد کا نام مسیح موعود رکھنا اس مصلحت پر مبنی معلوم ہوتا ہے کہ اس مجدد کا عظیم و شان کام عیسائیت کا غلبہ توڑنا اور ان کے حملوں کو دفع کرنا اور ان کے فلسفہ کو جو مخالف قرآن ہے دلائل قویہ کے ساتھ توڑنا اور ان پر اسلام کی حجت پوری کرنا ہے، کیونکہ سب سے بڑی آفت اس زمانہ میں اسلام کے لیے عیسائیوں کے فلسفیانہ حملے اور مذہبی نکتہ چینیاں جو ہیں ان کے دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آوے۔ اے برادران اسلام، جہاں تک غلبہ حق اور دین اسلام کے تمام باطل ادیان پر غلبے کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ الفتح آیت نمبر 29، سورۃ الصف آیت نمبر 10۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کرے۔ گو مشرکوں کو یہ بات بہت بری لگے۔ اس سلسلے میں سامعین کرام کو کے آگے مسلم کتاب الفتن باب لا تقوم الساعۃ حتی تعبدوس کی ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں عربی چھوڑ کر، وقت چونکہ تھوڑا ہے عربی چھوڑ دیتا ہوں، میں حدیث کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ دن رات ختم نہیں ہوں گے، یعنی قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ لات و عزیٰ کی پھر پرستش شروع ہو جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب قرآن شریف کی یہ آیت اتری کہ وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دینی حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے، خواہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں، تو میں یہ خیال کرتی تھی کہ یہ غلبہ مکمل اور دائمی ہے۔ آپ نے فرمایا غلبہ جب تک خدا چاہے گا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائے گا اور ہر وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وفات پا جائے گا، اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن میں کوئی بھلائی نہیں، اور وہ اپنے آباء و اجداد کے مشرکانہ دین کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ پھر لات و عزیٰ کی پرستی شروع ہو جائے گی۔ سامعین کرام، یہ جو ابھی آیت میں نے پڑھی ہے قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 33، اس آیت میں دین اسلام کے غلبہ کا ذکر ہے، اور وہ جو غلبہ اسلام ہوگا حقیقی اور دائمی غلبہ ہوگا، اور یہ غلبہ دلیل اور حجت کے ذریعے ہوگا، ایسے نہیں کہ جہاد بالسیف سے ہوگا، کیونکہ جہاد بالسیف کے زمانے گزر چکے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاتٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ ہلاک ہو جائے وہ جو دلیل سے ہلاک ہو گیا، اور زندہ رہے وہ جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، تاریخ پڑھتے ہیں کہ یہ دین اسلام کا غلبہ جزیرہ نما عرب پر ہو گیا تھا، وہاں پر دین کو طاقت اور اقتدار ملا تھا،
اور یہ ضروری بھی ہے، ایک دین کو عملی طور پر شریعت نافذ کرنے کے لیے یہ غلبہ ضروری ہے۔ دین اسلام کی جو کوڈ ہے، ضابطہ حیات ہے، یہ جو شریعت ہے، اس کو نازل کرنے کے لیے غلبہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں عرب میں ہو گیا تھا۔ لیکن یہ جو فرمایا گیا ہے اس میں آیت میں کہ دین اسلام پر تمام دینوں پر غالب ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ ہے۔ تو اس سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تقریباً تمام شیعہ اور اہل سنت جو مفسرین کا ہیں، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ جو دین اسلام کا غلبہ ادیان باطل پر ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشگوئی کے مطابق آنے والے نزول فرمانے والے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں ہونا مقدر ہے۔ اور مسیح موعود کے ضمن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ وہ یضع الحربہ، کہ وہ لڑائیوں کو موقوف کر دے گا، یعنی یہ جو تلوار کی لڑائیاں وہ موقوف کر کے دلائل کی لڑائی لڑے گا، براہین کی لڑائیاں وہ کرے گا، نظریاتی لڑائی وہ شروع کرے گا، اور یہ جو تلوار کی لڑائیاں ہیں، ہتھیاروں کی لڑائیاں، ان کو وہ ختم کر دے گا، یا اس زمانے میں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق سامعین کرام، یہ دین اسلام کا جو غلبہ ہے، یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موعود ہے اس کے وقت میں بذریعہ دلائل ہوگا۔ اسی ضمن میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب براہین انبیاء روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ الصف آیت نمبر 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے۔ یہاں پر حضرت مسیح فرما رہے ہیں کہ وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ سمجھتے ہیں یا اس وقت خیال کرتے تھے، ان کے متعلق فرمائی ہے۔ لیکن چونکہ وہ تو مسیح عیسیٰ ابن مریم تو فوت ہو چکے ہیں، ان کے امت محمدیہ کو ان کے کامل مسیح کی خبر دی گئی ہے، اور وہ مسیح جو ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کا حضور السلام امام مہدی السلام کو 20 فروری 1886 کے الہی پیشگوئی میں اس کا وعدہ دیا گیا ہے۔ آگے حضور السلام فرماتے ہیں، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ سامعین کرام، دین اسلام کا یہ یونیورسل اور ہماگیر غلبہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں یا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے وقت میں بذریعہ دلیل ہوگا۔ موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم وہ کلمی جہاد کی ترقی یافتہ شکل، یعنی نظریاتی جہاد کے ذریعے دین اسلام کو باطل ادیان اور باطل نظریات پر غالب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی ضمن میں اس عاجز کو ورچوئس گاڈ کا الہام ہوا تھا۔ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ڈیوائن تھیری ہے، یہ ڈیوائن لا ہے، اور یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ یہی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری ہے، اور یہی مدر آف تھیریز ہے، اور یہی وہ سلطان دلیل ہے انشاءاللہ تعالی جو دین اسلام کا ادیان باطل پر غلبے کا موجب بنے گی۔ خاکسار آخر پہ خاکسار محمودی علماء سے گزارش کرتا ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کا نام راہ ہدا رکھا ہوا ہے۔ آپ کے پروگرام کے نام کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے اس پروگرام میں لوگوں کو ایسی باتیں بتاؤ جو انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے جائیں۔ لیکن بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آپ اپنے پروگرام کا نام راہ ہدا رکھ کر ایمانیات اور حق اور راستی کے معاملے میں ڈنڈی مارتے پھر رہے ہیں۔ تم حضرت مہدی و مسیح موعود السلام کی تحریرات میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ بعض حدیثوں کا انکار اور بعض کی معنوی تعریف کرتے پھر رہے ہیں۔
راہ خدا کے پروگرام میں بیٹھ کر تم جھوٹ بولتے ہو اور لوگوں کو ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کیا تم میری ان باتوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ لہذا یا تو آپ اپنے پروگرام کا نام بدل دیں یا پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی بجائے سچی سچی باتیں بتایا کریں، تاکہ وہ انسان جو ہیں گمراہی سے نکل کر صراط مستقیم پر نہ صرف گامزن ہو جائیں بلکہ اسی دنیا میں اپنے پیدا کرنے والے کو اپنے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔